السلام علیکم، سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ دیکھ سکیں ہماری نئی نئی ویڈیوز۔ حضرت مولانا عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ زندگی میں کبھی کسی عالم کی برائی مت کرنا اور کسی عالم کی ذات میں کوئی عیب مت نکالنا۔ اگر تم نے کسی عالم کو برا کہا اور اس کے علم کو حقیر سمجھا تو اللہ تبارک و تعالی تمہاری نسلوں میں کوئی عالم پیدا نہیں کرے گا۔ علماء کرام کی توہین کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، ذرا دل کے کانوں سے اور غور سے سنیے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ اگر علماء نہ ہوتے تو عوام الناس ڈھور اور ڈنگروں کی طرح زندگی گزارا کرتے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے لکھا ہے کہ اہانت علم اور اہانت اہل علم کفر ہے، یعنی علم کی توہین کرنا اور علماء کرام کی توہین کرنا انسان کو کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جو علماء ربانیین کی حقارت کرتا ہے اس کی قبر کو کھود کر دیکھ لو، اس کا منہ قبلے سے پھیر دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ صاحب سے کسی نے شکایت کی کہ حضرت مقام علماء کام میں ساتھ نہیں دے رہے ہیں۔ اس پر حضرت نے غصے سے فرمایا، خبردار، آئندہ علماء کی شکایت کرنے سے پرہیز کرو ورنہ تمہارا ایمان پر خاتمہ نہیں ہوگا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علماء کرام کی مثال ستاروں کی سی ہے، جب چمکتے ہیں تو لوگ ان سے راہ پاتے ہیں اور جب چھپ جاتے ہیں تو لوگ حیران و پریشان رہ جاتے ہیں، اور عالم کی موت اسلام کا ایسا رخنہ ہے جس کی اصلاح قیامت تک ممکن نہیں ہے۔ علماء وارثین نبی ہوتے ہیں، جس نے علماء کو تکلیف دی اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی۔ احیاء العلوم میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی علیم ہے، علماء کو دوست رکھتا ہے۔ اسی طرح حضرت سید رفاعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر علماء اللہ تبارک و تعالی کے دوست نہیں ہوتے تو عالم بھر میں کوئی اللہ کا دوست نہیں ہوتا۔ اسی طرح شیخ عبدالقدوس گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، شاہان اسلام اور ان کے اراکین سلطنت کا فریضہ ہے کہ وہ اپنے ملک میں اسلام کو ترقی دیں، علماء و مشائخ کا احترام کریں اور ان کو دوست رکھیں، اور ظالموں کا قلع خما کر کے ملک کو عدل و انصاف سے آراستہ کریں تاکہ اہل ملک امن و آشتی اور سکون و شانتی کے ساتھ زندگی گزاریں۔ اسی طرح سلطان اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ اپنے صاحبزادوں کو ایک موقع پر وصیت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میرے بیٹو، عالم اور فاضل حضرات کے ساتھ صحبت رکھنا، جاہلوں سے پرہیز کرنا، یہی عقل مندی کی نشانی ہے۔ اسی طرح حضرت مولانا لاہوری رحمۃ اللہ علیہ ایک موقع پر انہوں نے ارشاد فرمایا تھا کہ مسجدیں ہدایت کی منڈیاں ہیں اور علماء ربانیین اس کے دکاندار ہیں، اور دکان ان کا سینہ ہے، اور قرآن مال ہے، مسلمان خریدار ہے اور ایمان پونجی ہے۔ جو خالص نیت سے ایمان خریدنے یہاں آتا ہے وہ خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ اسی طرح حضرت لاجپوری ایک جگہ لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تم کہتے ہو ملا بے ایمان ہے، اگر مولوی سوکھے ٹکڑے کھا کر قرآن کو سینے سے نہ لگاتا تو بھارت میں اسلام کبھی کا ختم ہو جاتا۔ جاؤ تاریخ کے اوراق دیکھ لو، سارے قربانی علماء کرام کی ہی ملیں گی۔ بھارت موجود ہے تو وہ علماء کرام کے خون سے موجود ہے۔ اسی طرح ایک موقع پر خلیفہ عبد الملک بن مروان اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہوئے کہتا ہے کہ بیٹو، عالم بنو، کیونکہ مالدار ہوئے تو علم تمہارا جمال ہوگا اور غریب ہو گئے تو علم تمہارے لیے دولت ثابت ہوگا۔ بیٹا، ہر علم میں سے ایک اچھا حصہ حاصل کرو، کیونکہ آدمی جس علم سے جاہل ہوتا ہے اس سے بغض رکھتا ہے، اور مجھے منظور نہیں کہ تم کسی علم سے بغض رکھو۔ اسی طرح ایک جگہ لکھا ہوا ہے، علامہ شارانی رحمۃ اللہ علیہ کا اس سے منقول ہے کہ جو باتیں ہم نے کسی عالم سے سیکھی ہیں ان پر خود عمل کریں، اگرچہ وہ عمل نہ کرتا ہو، اور اسے برا کبھی نہ سمجھیں اور اسے عزت دیں۔ جب کوئی شخص کسی مسئلے میں علماء کی نقل کی مخالفت کرے تو اپنے دوستوں کو اس پر اعتراض میں جلدی کرنے سے روکیں۔ اپنے دوستوں کو تاکید کریں کہ جب کسی عالم یا درویش کے پاس جانا چاہیں
تو اپنی عقل کے ترازو کو توڑ کر ان کے پاس جایا کریں۔ علماء و صالحین کو عمدہ کپڑے پہنتے اور لذیذ کھانے اور اسی طرح غذائیں کھاتے دیکھ کر جلدی سے ان پر اعتراض نہ کیا کریں۔ جب ہم کسی حاکم یا رکن سلطنت سے ملیں تو اپنے ہم عصر علماء اور درویشوں کو اس کی نظر میں بڑھا کر پیش کریں۔